نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش صلی اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو سرتی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیز دوستو، پردہ نشین ماں بہنوں، ہمارا یہ علمی دورہ جس کی آج ہماری تیسری اور غالباً آخری کلاس ہوگی، بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی اور جو اصل طہارت کے جو اعمال ہیں اس کا آج انشاءاللہ ذکر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یعنی طہارت حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور یہ اسلام کا شیوا ہے کہ طہارت اسلام ہی بتاتا ہے کہ طہارت حاصل کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے اپنے شروع کے درس میں تفصیلی بات سن لی کہ طہارت کے تعلق سے اسلام کا کیا رویہ ہے اور غیر مسلموں کا یعنی دیگر مذاہب جو ہیں ان میں طہارت کا کیا
اصول ہے اور کہاں تک اس کی وہ لوگ پابندی کرتے ہیں۔ طہارت کسے کہتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا بہت سی باتیں، اب اس کے شروع سے پھر سے بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ جو حضرات گزشتہ 2 کلاسز اٹینڈ نہیں کیے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اگلے اتوار کو ایک کلاس لی جائے گی جس میں پچھلے کلاسوں کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ آج انشاءاللہ وضو کے تعلق سے اور غسل کے تعلق سے باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ وضو کیا ہے؟ وضو کا لغوی معنی یعنی اگر آپ لغت کے اندر دیکھیں گے، ڈکشنری میں اگر دیکھیں گے تو وضو کا معنی ہے پاک صاف، صفائی حاصل کرنا، ستھرائی حاصل کرنے کو وضو کہا جاتا ہے۔ اور شرعی معنی یعنی شریعت کے اندر وضو کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص عبادت کے لیے ان اعضاء کا دھونا جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے، جیسا چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کا دھونا اور پیروں کا دھونا، اس کا دھونا جو ہے یہ وضو کہلاتا ہے۔ اللہ کی مخصوص عبادت ہوتی ہے، ہر عبادت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے لیکن مخصوص عبادات ہے وہ جو ہے میں جس میں بتایا، آج بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی کہ وضو کہاں پر کرنا چاہیے اور وضو کی کیا شرائط ہیں، وضو کی شرطیں کیا ہیں، کتنی شرطیں ہیں اور وہ کون سی ہیں۔ وضو کے لیے 4 شرطیں ہیں، یہ 4 شرطیں کا موجود ہونا ضروری ہے وضو کرنے کے لیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ تمیز ہو، آدمی کے اندر تمیز ہو، یعنی بچہ، چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ بچہ ہے اس کو جو ہے آپ 2 سال 3 سال کا بچہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ باپ کے ساتھ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ بچہ اگر بناتا ہے تو اچھی بات ہے، ایسی بات نہیں، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ بچے کی عمر کم سے کم 7 سال کی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر وضو واجب ہوتا ہے۔ 7 سال کا ہونا، 7 سال کے اندر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے وضو کرنے کے لیے نیت ہونا، وضو کی نیت آپ کی ضروری ہے۔ اور نیت کا معنی کیا ہے کہ نیت زبان سے نہیں کرنا، زبان سے نیت نہیں ہے بلکہ دل کے اندر۔ نیت کے معنی ہوتے ہیں دل کے ارادے۔ نیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دل کے ارادے، یعنی دل میں آپ نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا، وہی آپ کی نیت ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے، نماز سے پہلے آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی صبح اٹھتا ہے اور برش کر کے منہ دھوتا ہے، اور یہ منہ دھونے میں اور وضو کرنے میں کیا ہے فرق ہے؟ وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم جو پانی کے پاس جا رہے ہیں، پانی کا جو استعمال کر رہے ہیں، جس سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو دھو رہے ہیں، تو وہ وضو کر رہے ہیں یا معمولی سے منہ دھو رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ برش کر کے صبح اٹھ کے منہ دھونے جا رہا آدمی تو اس کی نیت ہے کہ میں جو ہے صرف برش کر کے جو ہے اپنے ہاتھ منہ کو دھونا ہے، لیکن نماز کا وقت آ گیا، آدمی جا کر کے پانی سے ہاتھ منہ دھوتا ہے تو وہ اس ارادے سے، اس نیت سے جاتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، لہذا نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، تو وضو کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، تو وہیں پر اس کی نیت ہو جاتی ہے۔ اب زبان سے جو ہے لوگ نیت کرتے، نویتو ان توضا، اس طرح کے الفاظ حدیث میں کہیں پر بھی موجود نہیں، سنت سے ثابت نہیں۔ زبان سے کسی چیز کی نیت کرنا، بہت سے اعمال کے اندر، نماز کے لیے بھی جو ہے لوگ جو ہے زبان سے نیت کرتے ہیں۔ کیا نیت کرتے نماز کی؟ 2 رکعت نماز فجر کی فرض نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، تابع امام کے، اس طرح کی زبان سے نیت کرائی جاتی ہے۔
علماء بتاتے، اللہ علماء کو ہدایت دے، یہ علماء بھی سکھاتے ہیں کہ اس طرح کی نیت کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے اندر کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عبادت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالے، نیت کے الفاظ زبان سے نہیں نکالے، سوائے 2 مقامات پر، اور وہ 2 مقامات ایک عمرہ ہے اور دوسرا حج ہے۔ عمرے کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کا احرام باندھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کے الفاظ دہرائے، اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے یہ نیت کی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب عمرے کرنے کے لیے جائیں گے تو عمرہ کا احرام جب باندھیں گے تو یہ الفاظ ہمیں کہنا ضروری ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا احرام باندھے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ تو ان 2 مقامات کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ نماز کے لیے زبان سے نیت کی، نہ روزے کے لیے زبان سے نیت کی، نہ کسی صدقہ خیرات کے لیے زبان سے نیت کی، نہ وضو کے لیے زبان سے نیت کی، نہ غسل کے لیے زبان سے نیت کی، کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت نہیں، دل کا ارادہ ہے۔ تو بہرحال دل کا ارادہ نیت ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی زبان سے الفاظ دہرانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو بدعت کہا جائے گا، اس پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ پانی اگر ناپاک ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ پانی کا بیان تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہے، یعنی کہ پانی ایک طاہر ہوتا ہے، ایک طہور ہوتا ہے اور ایک نجس ہوتا ہے، 3 قسم سے۔ طاہر پانی، طہور پانی کا میں نے بتا دیا کہ پانی جو طہور ہوتا ہے وہ پانی اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، وہ پانی اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس میں اس کی بو بدلتی ہے، نہ ہی جو ہے اس کے اندر سے کسی قسم کی گندگی نجاست وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑی ہے۔ رنگ، بو اور ذائقہ یہ 3 چیزیں نہیں بدلی اور پانی اپنی حالت میں ہے اور اس کو پانی ہی کہا جاتا ہے، تو یہ پانی جو ہے طہور پانی یعنی پاک پانی ہے۔ تو اس کو آپ پیئیں گے بھی اور اس سے آپ وضو اور غسل وغیرہ کریں گے اور کپڑے دھونے کے لیے یا برتن دھونے کے لیے استعمال کریں گے یہ پانی۔ ایک پانی ہوتا ہے طاہر پانی، جو پانی کے اندر کوئی پاک چیز گر گئی، ناپاک نہیں، پاک چیز گر گئی، اس سے وہ پانی پاک ہی رہتا ہے لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، آپ پانی کے اندر شکر ڈال دیے، پتی ڈال دیے، تو اب وہ کیا بن گئی؟ چائے بن گئی، اس کا نام بدل گیا۔ اب وہ پانی نہیں رہا، وہ پاک ضرور ہے، چائے کیا ناپاک نہیں ہے، چائے گندی نہیں ہے، چائے پاک ہے، لیکن چائے سے کیا وضو کر سکتے، غسل کر سکتے نہیں؟ جوس بنائے آپ، آرنج جوس ہے، اس میں تھوڑا پانی ملا دیے، اب وہ پانی میں جب آرنج کا جوس پڑ گیا یا لیم کا جوس پڑ گیا، نیمبو کا رس اگر ڈال دیے گے تو بھی وہاں پر اس کا نام بدل گیا، اس کو جوس کہیں گے۔ لیمن جوس بول رہے ہیں آپ، آرنج جوس بول رہے ہیں، مینگو جوس بول رہے ہیں، تو وہ بھی پانی کی ایک شکل ہے، پانی پاک ہے لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کریں گے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے لیکن پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے نجس پانی ہے، جس میں کوئی گندگی گری ہوئی ہے، نجاست گر گئی، تو وہ پانی ناپاک ہے، وہ پانی نہ آپ پی سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے طہارت حاصل کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ پانی، تو یہ پانی کا پاک ہونا ضروری ہے جس پانی سے آپ وضو کر جا رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز، اس چیز کا ازالہ کرنا جو چمڑا یا ناخنوں میں یا بالوں میں پانی
پانی جانے سے روکے، یعنی کوئی آپ کے جو ہے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے یا چہرے کو یا پیروں کو کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی جلد تک یعنی چمڑے تک پانی نہیں پہنچ رہا. مثال کے طور پہ آٹا ہے، آٹا گوندھ خواتین ہماری، آٹا لگا ہوا ہے کہیں پہ، تو آپ اس سے وضو کریں گے تو جہاں پر آٹا لگا ہوا ہے وہ آٹے کے اندر سے جا کر کے چمڑے کو پانی نہیں لگے گا، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوتا. تو پہلے آپ اس آٹے کو صاف کرنا، آٹے کو اس کو نکال دینا. اسی طرح سے پینٹ لگا ہوا ہے، پینٹ ہے، اب پینٹ کے اندر سے پانی نہیں جاتا، پینٹ کے اندر سے پانی کا لگنا ضروری ہے. جو آزاد ہونے کے لیے وضو کو بتایا گیا قرآن اور حدیث میں، تو ان کا پوری طرح سے بھیگنا یہ لازم اور ضروری ہے. ذرا بھی بال برابر بھی اگر کہیں پر سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو ناقص رہتا، وضو آپ کا پورا نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ پینٹ یا پھر جو ہے موم بتی، موم اگر لگا ہوا ہے تو بھی اس میں سے بھی پانی اندر نہیں جاتا. مہندی ہے، مہندی لگانے کے بعد میں وضو کر سکتے، کیونکہ مہندی سے پانی جسم کو جانے کے رکاوٹ نہیں. مہندی کا صرف رنگ ہوتا ہے لیکن پانی جلد کو لگتا، پانی جلد کو لگتا. مہندی الگ چیز ہے. لیکن کوئی پینٹ آپ کا لگا ہوا ہے، نیل پینٹ لگاتے ہیں، تو نیل پینٹ کو آپ اس کو ضائع کرنا، یا تو آپ لگائیے مت، اصل اگر لگائے ہیں تو وضو سے پہلے آپ اس کو صاف کرنا چاہیے. اس طرح سے، کیونکہ نیل پینٹ سے بھی ناخنوں کو پانی نہیں پہنچتا، تو یہ ناخن بھی دھلنا ضروری ہے، اس کو بھی پانی لگنا ضروری ہے. اللہ اعلم بالصواب. تو یہ ہے. اب جو ہے، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. اب یہ ایمان، یہ وضو کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس ہستی کے سامنے جا کر کے آپ ٹھہر رہے ہیں، اس ہستی کے آگے جا کر کے آپ ٹھہر رہے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کا رب ہے. تو اس کے سامنے جا کے ٹھہر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے جانا. گندگی لگا کر کے اور گندی حالت میں نجاست کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اور نماز کے لیے جو ہے یہ وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ طہارت حاصل کرنا آدھا ایمان ہے. بڑی بات ہے، آدھا ایمان بڑی بات ہے. اور وضو کرنے سے پہلے آدمی بسم اللہ بولے، صرف اور صرف کیا بولیں گے؟ بسم اللہ. اب اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ زیادہ لمبی چوڑی جو بتائی جاتی نیت کی، اور پھر اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں کہ ہر عضو دھوتے وقت یہ دعا پڑھنا، ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھنا، منہ دھوتے وقت یہ پڑھنا، ناک میں پانی چڑھائے تو یہ پڑھنا، منہ میں کلی کرے تو یہ پڑھنا، یہ کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے سنت سے. صرف آپ شروع میں بسم اللہ بولیں گے، وضو شروع کریں گے، اور اسی پہ آپ وضو ختم کریں گے. وضو ہونے کے بعد میں دعائیں ہیں، وہ دعائیں انشاءاللہ آگے آئیں گی، وہ پڑھنا ہے. لیکن وضو کے دوران میں کوئی دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صرف آپ بسم اللہ کہیں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا، اس کا وضو نہیں ہوتا. بسم اللہ کہنا یہ ضروری ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. اب وضو کی فضیلت کیا ہے؟ گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی ہے، لیکن خصوصاً وضو کا درس چل رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے. یعنی حوض کوثر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض، یعنی جو حوض کوثر قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حوض کوثر عطا کیا جائے گا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پانی پلائیں گے، اور جو آدمی اس کا پانی ایک مرتبہ پی لیتا ہے
تو پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو یہ بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ اس روز جو ہے ساری امتیں، تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، تو کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم آپ کی امت ہیں؟ اس طرح آپ پہچان لیں گے؟ تو ہاں کہا کہ ہم ضرور پہچان لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ کسی دوسری امت کے لوگوں کے چہرے، ہاتھ، پیر، چہرہ اس طرح روشن نہیں ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ تو وضو کے وجہ سے تم اگر دنیا میں وضو کرنے والے رہے، نماز پڑھنے والا ہے تو آدمی وضو ضرور کرتا، تو ایسا آدمی وضو کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی، اس پر یہ بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وضو کرنا چاہے تو کیا کرنا؟ نیت کرنا۔ نیت میں کیا بولنا؟ ماشاء اللہ، صرف بسم اللہ زبان سے نکالنا ہے۔ نویت ان توضا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا ثابت نہیں ہے، صرف ہاں یہ میٹیریل دے دو ادھر۔ پھر اپنی ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئیں، اپنی ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئیں اور 3 بار کلی کریں اور 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں۔ پہلے ہتھیلیوں کو دھوئیے، بسم اللہ بولیے، پھر اس کے بعد میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ اب 3 بار کلی کرنے کے لیے پانی الگ لیا جاتا ہے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے پانی الگ لیا جاتا ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ آپ ایک ہی چلو میں آپ کلی کے لیے بھی منہ میں پانی ڈالیں گے اور ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ ایک چلو میں پانی لے لیے، تھوڑا منہ میں لے لیا اور پھر تھوڑا ناک میں چڑھایا۔ ناک میں چڑھانے کے بعد آپ اس طرح سے پہلے ناک میں انگلی ڈال کر کے ناک کو صاف کریں گے، سمجھے؟ پھر ناک کو جو ہے آپ چھنکیں گے، تو اس کے بعد میں آپ کلی کریں گے ایک ہی چلو میں اسی پانی سے۔ پہلے 3 مرتبہ کلی کر کے پھر الگ پانی لے کے چڑھانا، یہ بھی حدیث سے ہے، لیکن اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ ایک ہی وقت میں پانی لے لیں گے آپ اور اسی سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی پانی سے لے لیں گے۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں۔ اب چہرے کو دھونا، چہرہ کہاں تک دھونا؟ یہ پیشانی کے بال، جو اوپر پیشانی ہے، یہ پیشانی کے بال سے لے کر کے نیچے گھٹی تک، یہاں تک یہ چہرہ، اور یہ کانوں کی لو تک۔ یہ کانوں کی لو ہو تو یہ ایڈج، یہ کانوں کا جو ایڈج ہے یہاں تک بھیگنا، اور یہ پیشانی سے بھیگنا، اور یہ جو نیچے گھٹی تک اس کا بھیگنا۔ اس میں سے اگر کہیں پہ جگہ اگر آپ کی چھوٹ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوتا، اس کا جو ہے خیال رکھنا۔ اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا چاہیے، داڑھی کا خلال اور انگلیوں کا خلال۔ داڑھی کا خلال مطلب اب اس طرح سے کر کے پانی کے داڑھی کے اندر پانی کو پہنچانا، یہ بالوں کا جو جڑ ہے وہ جڑ میں جو ہے پانی پہنچنا، تو اس طرح اس کا خلال کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح انگلیوں کا خلال، آپ یہ انگلیوں کس طرح کریں گے،
ہاتھوں سے انگلیاں جب ہاتھ دھوتے اس وقت بھی اس کے اندر اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو خلال کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا۔ اکثر میں کیا ہوتا خالی ایسا دھو لیا آدمی، یہ خلال نہیں کرتے بعض لوگ، تو اس سے وضو نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر پانی نہیں پہنچتا۔ اسی لیے آپ اپنے بھیگے انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کو بھگائیں گے، تب آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ اب اس کے بعد پیر کے، اور خصوصاً پیر کے انگلی تو بالکل جو ہے جڑے ہوئے رہتے، ہاتھ کے انگلیوں میں تو اچھا خاصا گیپ رہتا، جانے کا امکان رہتا پانی، لیکن پیر میں امکان نہیں تھا، تو پیر کے انگلیوں میں خصوصاً خلال ضروری کرنا ہے اس طرح سے، اور یہ انگلی سے آپ جو ہے خلال کریں گے اور کر انگلی کی طرف سے شروع کریں گے، اس طرح سے یہ آپ کا وضو ہوگا۔ چہرے کو دھونے کے بعد اب ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، ہاتھوں کو کہاں تک دھوئیں گے؟ کہنیوں تک، یہ کہنیوں تک اس کو بھگنا۔ کہنیوں تک دھونا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لے کے، اب ایک نیا پتا نہیں عجیب سا ٹیکنک ہے، وہ یوں لے لیا یوں کر دیا، یوں لے لیا یوں کر دیا، وہ خالی پانی آ جاتا، آدھا ہاتھ ویسے جاتا، سوکھا رہتا، وضو نہیں ہوتا۔ آپ پانی لیں ایسا کر کے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے ملیں، اچھی طرح سے مل کے ہاتھ کو پورا بھگونا چاہیے۔ تو اس طرح سے 3 مرتبہ داہنا ہاتھ پہلے اور پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح 3 مرتبہ اس کو دھوئیں۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں، سر کا مسح کیسا کریں گے؟ سر کا مسح پانی آپ نے لے لیا، لے کر کے یہ پیشانی کے جو بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر کے ہاتھ کو اس طرح پیچھے گدی تک لے جائیں، یہاں تک پیچھے، پھر اس کو ریٹرن ویسے ہی لائیں، وہاں لا کے چھوڑ دیں۔ یہ مسح ہوا سر کا۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اوپر سے پھیر دیں گے، یا شروع میں ذرا یا لگایا، پھر اس کے بعد اوپر سے ہاتھ اوپر سے جاتا، سب کو لگتا نہیں۔ اور عورتیں بھی بیچارے جو دعوت وغیرہ میں جانے کے لیے تیار ہو کے رہتے، میک اپ میرا خراب ہوتا، میرے بال خراب ہو جاتے، اب جو ہے اس لیے کیا کریں، وضو کرنا ہے، چلو یوں کر لیا، ہاتھ اوپر سے ایسا لے گیا، پھر یہاں لگا کے پھر اوپر سے ایسا لگا، ایسا تو ریٹرن لاتے بھی نہیں چھوڑے، لیکن ہاتھوں کو ریٹرن لانا چاہیے، یہ طریقہ، اور پورے بالوں کو لگتے ہوئے ہاتھ جائیں گے اور لگتے ہوئے ہاتھ واپس آئیں گے، اس طرح سے۔ اب اس کے بعد میں اب یہ شہادت کی جو انگلی ہے، اس سے کان کا اندرونی حصہ دھوئیں گے آپ، کان کا اندرونی حصہ، اور پھر یہ انگوٹھا جو ہے اس کا بیرونی حصہ، یعنی ظاہری جو حصہ ہے کان کا، اس کو کان سے، یعنی اس کے پیچھے ہو یا اس کے اوپر ہو، یہ انگوٹھے سے دھوئیں گے، اور یہ انگلی سے شہادت کی دونوں انگلیوں سے کان کے اندر مسح کریں گے۔ اور یہ سر کا مسح، کان کا مسح، یہ جو ہے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ نہیں، ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ باقی اعضاء 3 مرتبہ دھونا یہ مستحب اور سنت ہے۔ ویسے اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ بھی دھو لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، کوئی 2 مرتبہ دھوتا ہے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ پانی کی اگر قلت ہے، 10 آدمی ہے، پانی جو ہے 4 آدمی وضو کرنے کا ہے، اب آپ جو ہے 3 مرتبہ دھو رہے تو پھر 4-5 آدمی کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو ایسی صورت میں آپ 1 مرتبہ دھو سکتے ہیں، یا 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اب 1 مرتبہ دھوئیں گے تو وضو آپ کا ہو جائے گا، لیکن 3 مرتبہ اگر پانی، الحمدللہ آج ہمیں پانی کی تو قلت نہیں ہے، تو 3 مرتبہ آپ دھو لیں، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے وضو کے دوران یعنی مختلف اعضاء کے دھونے کے لیے مختلف جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی دعا ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے بسم اللہ کہنے کے، کوئی نہیں۔ اور میں احادیث پڑھ کے آپ کو احادیث بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہے اگر احادیث بھی بیان کرتے جاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا اور ہم تکمیل نہیں کر سکیں گے، اسی لیے یہ ساری باتیں جو بھی ہے حدیثوں کی روشنی میں، صحیح حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔
اور وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے، یعنی پانی بے جا پانی نہیں بہانا، احتیاط کریں، جہاں تک ہو سکے پانی کم استعمال کریں۔ اکثر مسجدوں میں ٹیپس لگے ہوئے رہتے، نل کھول دیا، بڑے پریشر سے پانی جا رہا ہے، خالی آپ لے رہے اتنا پانی، لیکن جو کتنا پانی ضائع ہوگا، نہیں، آپ احتیاط کریں، جہاں تک ہو سکے پانی کو نل کو ذرا تھوڑا سا کھولیں